تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن یہ کون کہہ رہا تھا؟ رب کے حبیب اپنے یاروں سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن کیسے عمر بن خطاب آیا؟ آقا فرماتے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا صحابہ مبارک ہو تمہارے لیے بشارت ہو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی آج رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر کے یہ عمر اسلام کو عطا فرمایا ہے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا کلمہ پڑھائیے میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے کلمہ پڑھایا جناب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے حضور کے غلام بھی بن گئے شرف صحابیہ سے مشرف بھی ہو گئے کلمہ ہو گیا میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا اے عمر ایک بات پوچھنی ہے ایک سوال پوچھنا ہے جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے مدینے کے تاجدار اے بدوحا کے چہرے والے اے واللیل کی زلفوں والیا اے مازا کی کاجل والی آنکھوں والیا اے لم نشر کے سینے والیا کیا سوال ہے کیا بات پوچھنی ہے میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جو سوال پوچھا شاعر نقشہ کہتا ہے شاعر کہتا ہے میرے آقا حضور نے پوچھا اے عمر ذرا یہ تو بتا وہ تھی کیا چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے عمر آج کیسے آیا آخر کوئی معاملہ تو ہوگا کوئی بات تو ہوگی وہ تھی کیا چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے جناب سیدنا فاروق اعظم نے کیا جواب دیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھی میں نے بہن سے وہ جو تو لے گئے کتاب آیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو تو لے گئے کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن میرے آقا نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا آج اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی تیرا اتنا سخت دل اتنا پتھر دل عالم کفر کے اندر بہت بڑا تو طاقتور انسان تھا بڑا جری انسان تھا اچانک یہ دل موم کیسے ہوا اس دل کے اندر یہ کیفیت کیسے آئی اس دل کے اندر یہ اثرات کیسے مرتب ہوئے عمر عرض کرتے ہیں آقا کوئی اور وجہ نہیں ہے آج بہن کے گھر جانا ہوا وہاں پہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی قرآن مجید کی تلاوت سنے بس آقا وہی قرآن میرے دل کے اوپر اثر انداز ہو گیا یا رسول اللہ بس آپ کی بارگاہ کے اندر آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ جناب سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہو گئے صحابی رسول بن گئے حضور کے غلام بن گئے پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی کیفیت دیکھی جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جب رب کی عبادت کرتے ہیں رب کی نماز پڑھتے ہیں چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی ہے چھپ چھپ کر نماز ہو رہی ہے کعبہ بھی ہے حرم بھی ہے لیکن کعبے میں نماز نہیں ادا ہو رہی حرم کے اندر نماز نہیں ادا ہو رہی بند کمرے کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں بند کمرے کے اندر عبادتیں ہو رہی ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں اے مدینے کا تاجدار کیا
ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ ارے کرتے اب دعا کے چہرے والے جب ہم سچے بھی گئے حق پر بھی گئے پھر چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ پھر چھپ چھپ کے باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ چھپ چھپ کے ریاستیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا ہم لائے گئے ابھی تعداد کم گئے، مسلمان ابھی کمزور ہیں، کفار کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، اگر اعلانیہ نماز پڑھیں گے تکلیفیں پہنچائیں گے، اعلانیہ تبلیغ کریں گے تکلیفیں پہنچائیں گے، رستے کے اندر رکاوٹیں ڈالیں گے، اس لیے ابھی چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں۔ عمر عرض کرتے ہیں آقا جب تک عمر عالم کفر میں تھا تب عالم کفر پوری دنیا کے اوپر غالب تھا، تب کفر باہر نکلا ہوا تھا، اسلام کمرے کے اندر بند تھا، اسلام چھپا ہوا تھا۔ آقا اب حالات بدل گئے، عمر عالم کفر کو چھوڑ کر عالم اسلام کے اندر آ گیا ہے۔ آقا پہلے کفر باہر تھا، اسلام اندر تھا، اب کفر اندر جائے گا، اسلام باہر نکل کے آ جائے گا۔ پہلے کفر باہر تھا، اسلام اندر تھا، اب عمر آ گیا اسلام کے اندر، اب اسلام اندر نہیں رہ سکتا، اب اسلام باہر نکلے گا، کفر نے اندر جانا ہے۔ جا الحق و زہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اب چونکہ حق آ گیا، عمر آ گیا ہے، اب کفر باہر نہیں نکل سکتا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ گئے کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ گئے کیوں عبادت ہو۔ اے عمر پھر کیا ہوگا، کیسے عبادت ہوگی؟ کہنے لگے پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہے۔ اے عمر کیا ہوگا اگر کوئی مکے کی ٹیم نکل آ گئی، کافر نکل آئے تلوار لے گا، اے عمر کیا کرو گے؟ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے اڑا دوں گا میں سر سے کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر سے کا کفر کا جو